صفحہ نمبر 282 غصہ کو دور کرنے کی دعائیں، مستند مجموعہ وظائف۔ قرآن و سنت اور اولیاء کرام کی دعاؤں کا نادر مجموعہ، دل اور دماغ کو سکون پہنچانے والی دعاؤں کا نادر مجموعہ، مستند مجموعہ وظائف۔ حضرت مفتی نظام الدین شاملی رحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ بروز محشر حسین سارے جو ہوں گے یکجا مقابلے کو، قسم خدا کی بروز محشر بلال کا انتخاب ہوگا۔ جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا، پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ کوئی ایسی دوا بتا دیجئے جو میں مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم رب محمد النبی اغفر لی ذنبی واذہب غیظ قلبی واجرنی من مذلات الفتن ما احییتنا۔ اے اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار، جو نبی ہیں میرے گناہ بخش دیجئے اور میرے دل سے غصہ کی عادت نکال دیجئے، اور جب تک تو مجھے زندہ رکھے گمراہ کرنے والے فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھ لیجئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دو آدمیوں کی آپس میں کسی بات پر تکرار ہوئی، ان میں سے ایک کو غصہ آیا اور غصہ کے اثرات اس کے چہرے پر ظاہر ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اسے پڑھ لے تو اس کی یہ حالت جاتی رہے، اور وہ کلمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ یاد رکھیے، غصہ کے تقاضے پر عمل کرنا بہت ہی بری بلا ہے۔ اگر آدمی غصے پر قابو پانے کی تدبیر پر عمل نہیں کرتا تو آہستہ آہستہ یہ بیماری مضبوط ہو جاتی ہے، پھر ہر بات پر غصہ آنے لگتا ہے، انسان غصہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اور گھر کے تمام افراد اس سے تنگ ہو جاتے ہیں۔ غصہ عقل کو ختم کر دیتا ہے، کسی قسم کی بیماریاں پیدا کرنا، آپس میں عداوت پیدا کرتا ہے۔ اگر غصہ کو پی لیں تو بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر غصہ میں شوہر، استاد، والد بے قابو ہو جائیں تو یہ خود اس وقت مسئلہ ہونے کی بجائے مجرم بن جاتے ہیں۔ لہٰذا شوہر کے سامنے بیوی کا کتنا ہی بڑا جرم آئے، اپنی عقل اور توازن میں فرق نہ آنے دیجیے۔ اگر آپ بچوں کی ماں ہیں، معلمہ ہیں، استانی ہیں، تو یہی ہدایت آپ کے لیے بھی ہے۔ شریعت کی ہدایت کے مطابق دوسرا فرض یہ ہے کہ کسی بے سوچی سمجھی حرکت کی بجائے غور و فکر سے کام لیا جائے اور اصلاحی نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر ایسا راستہ اختیار کیا جائے جو سب سے بہتر اور سب سے زیادہ مؤثر ہو، یعنی جس کا نتیجہ یہ ہو کہ ایک طرف بیوی بچے، شاگرد یا ملازم میں ندامت اور خود اپنی غلطی پر احساس پیدا ہونے لگے، اور دوسری جانب شوہر اور والد اور معلم کی طرف سے غم اور غصہ کے بجائے محبت اور شفقت پیدا ہو جائے، بیوی اور بچے آپ سے متنفر ہونے کی بجائے پہلے سے زیادہ آپ کے گرویدہ ہو جائیں، وہ آپ کو یہ سمجھیں کہ آپ ان کے اصلاح چاہتے ہیں، ان پر ظلم کرنا نہیں چاہتے، آپ ان کو تہذیب سکھانا چاہتے ہیں، تکلیف دینا نہیں چاہتے۔ اللہ کی ذات ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔